صحیح صاحب، سیاسی معاملات جو ہیں وہ قانونی طریقے سے نہیں دیکھے جاتے. ان کی اپنی ڈائنامکس ہوتی ہیں، اور اس وقت پی ٹی آئی سے بڑی کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے. اس کا مظاہرہ آج بھی آپ نے دیکھ لیا کے پی میں کہ تمام تر کوشش دھمکیوں کے باوجود کوئی مرعوب نہیں ہوا، اور جتنے ووٹس جتنی پی ٹی آئی کی اکثریت تھی وہ ووٹ مل گئے، باقیوں نے اس کا بائیک آؤٹ کر دیا. تو یہ جو الیکشن کمیشن میں کسی پارٹی کا ہونا نہ ہونا یہ میٹر نہیں کرتا. آج بھی الیکشن ہو، جو عمران خان جس کو کھڑا کرے گا وہ الیکشن جیت جائے گا. تو پھر الیکشن کمیشن میں پارٹی کا رجسٹر ہونے یا اس پہ جو بھی وہ کرتے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے؟ اچھا، اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت خان صاحب کے جو کیسز کی کیا صورتحال ہے اور کب تک خان صاحب کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے؟ خان صاحب کے خلاف جو کیسز ہیں وہ تو سارے بے بنیاد ہیں. قانونی طور پہ تو کوئی کیس ایسا نہیں ہے جس میں ان کو بیہائنڈ دا بارز رکھا جا سکے. وہ تو سیاسی جو عوامل ہیں ان کے اوپر وہ مقدمات بنائے گئے ہیں، اور ان کی بنیادوں پہ ہی وہ بیہائنڈ دا بارز ہیں. اور جب تک اسٹیبلشمنٹ یا گورنمنٹ میں طاقت ہوگی تو وہ بیہائنڈ دا بارز رکھیں گے. اور جس دن کوئی اپیول ہو گیا جس طرح سے کوئی، تو پھر ظاہر پریشر آتا ہے اسٹیبلشمنٹ میں. تو یہ سیاسی معاملات ہیں، اس پہ قانونی معاملات پہ جانا یا کرنا وہ بالکل فضول بحث ہے. عمران خان صاحب یا بشرا بی بی جو ایون پی ٹی آئی کے جو دوسرے لوگ ہیں، شاہ محمود صاحب ہیں، یا باقی جو ہمارے لیڈران قائد ہیں، تو اجاز صاحب ہیں، محمود رشید صاحب، یاسمین بی بی اور عمر سیمہ صاحب، یا اپنا باقی ہمارے جو کارکنان، کون سا ان کے اوپر کیس کو جنرل کیس ہے؟ سارے کیسز ایسے ہیں جو کہ اٹھا کے اگر کوئی آزاد عدالت ہو تو پہلے دن ہی کھڑکی سے باہر پھینکے، لیکن عدالتیں آزاد نہیں ہیں. لہٰذا جو ہے یہ سیاسی لڑائی ہے. قانونی تو اس میں کوئی پہلو جو ہے اچھا، آپ نے کہا کہ قانونی طور پر تو کوئی اتنے مسائل نہیں، اور خان صاحب کے اوپر بھی جو مقدمات ہیں ان کی کوئی اتنی قانونی حیثیت نہیں ہے. تو جو سیاسی معاملہ ہے تو پھر یہ سیاسی معاملہ کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ پی ٹی آئی کی سیاست کو کیسے آگے لے کے آیا جا سکتا ہے؟ کوئی ایسی ونڈو ہے مذاکرات کی، یا آپ لوگوں میں کوئی ایسے قائدین ہیں کہ جو آگے چل کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ جو کس وقت تو بالکل ڈیڈ لاک ہے، جتنا جتنا ڈیڈ لاک آگے جا رہا ہے تو معاملات خراب ہو رہے ہیں. تو کوئی کون سے آپ کے ایسے قائدین ہیں کہ جو اس ڈیڈ لاک کو توڑنے میں کو اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ سر جی، یہ بالکل یہ عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملہ ہے. یہ تیسرا کوئی بھی ڈیڈ لاک توڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. یہ عمران خان صاحب ہی اس کو کر سکتے ہیں، اور عمران خان صاحب سے بات کرنی پڑے گی. جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ابھی ضرورت محسوس نہیں کرتی، ان کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے. خان صاحب جو ہے وہ اپیرنٹلی اس لمحے کا انتظار کر رہے ہیں جہاں پہ واٹر شیڈ موومنٹ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، کہ جہاں پہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے والی کوئی بات ہو. تو یہ چیزیں اگر اس میں درمیانی چیزوں میں، تو پھر اس وقت اسٹیبلشمنٹ بھی اپنی نئی جگہ سے ہلنا چاہ رہی. وہ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یا انٹرنیشنل ممالک کی جو میٹر کرتے ہیں ان کی حمایت ان کے پاس ہے، اکانومی وہ ٹھیک کر لیں گے، لہٰذا ضرورت نہیں ہے گفتگو کی. اور خان صاحب جو ہیں وہ بچ نہیں کرتے ان کے مطالبات پہ. وہ بالکل وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مطالبات جو ہیں یہ غیر آئینی بھی ہیں، غیر قانونی بھی ہیں، لہٰذا میں اس پہ وہ جیل رہے ہیں، اور بڑی بہادری سے جیل رہے ہیں. ان کی بیگم بھی، تو وہ تو نہیں مانیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون سا ایسا پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ جب خان صاحب کو لگے گا کہ اب مجھے مذاکرات کرنے چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے؟ کون سے ایسے معاملات ابھی ہونے باقی ہیں؟ یہ کون سی ایسی صورتحال پیدا ہوگی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ پوائنٹ کب آ سکتا ہے؟ صحیح صاحب، یہ جو پوائنٹ ہے یہ تو کبھی بھی آ سکتا ہے، آج بھی آ سکتا ہے، شاید 2 سال نہ آئے. لیکن یہ تو ایونٹ بیسڈ ایک ایکٹیویٹی ہے نا. کوئی ایسا ایونٹ ہو جس پہ کوئی ایسا پریشر کریٹ ہو جائے، یا جو ہے وہ کوئی ایسی معاشی طور پہ ہو جائے، مطلب مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ ایونٹ ایک جو ہے وہ عمران خان صاحب کو چاہیے، وہ ابھی تک اویلیبل نہیں ہے. جو تھے وہ ضائع ہو گئے ہیں. اگر وہ اویلیبل ہوتے ہیں اور اس پہ کوئی بہترین سیاست کی ہوتی ہے، پھر خان صاحب کی رہائی کے چانسز ہیں. ابھی تک تو ویسے رہائی کے چانسز نہیں ہے. 1 اور 2 کیسوں میں سزا ہو جائے گی اگلے ہفتے میں،
وہ بالکل تیار پکڑی ہے. اور جو کہ ان کیسز میں جیسے توشہ خانہ کے کیس ہیں، وہ کیا کیس ہیں، بالکل ہی پھرلو سے کیس ہیں جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں. تو کوئی کیسز کی بنیاد نہیں ہے. تو وہ اب ایک ایونٹ جب سب ہوتا ہے، وہ اب ایونٹ جو ہے وہ آج ہو سکتا ہے، کل ہو سکتا ہے. اچھا فیصل چوہدری صاحب، آپ نے تو یہ سارا جو سیٹ اپ ہے پولیٹیکل قیادت جو پی ٹی آئی، اس کو آپ نے ایریلیونٹ قرار دیا ہے کہ ان کی کوئی وہ وقت نہیں ہے، خود خان صاحب نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. تو پھر ایسی موجودہ صورتحال میں اس وقت جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ ان کے جو اقدامات ہیں کیا وہ مؤثر نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ خان صاحب کو اپنا جو ہے وہ جانشین نہیں ملا، ایسی کوئی ٹیم نہیں ملی کہ جو ان کی بیس کے اوپر یہاں پہ فیصلے کرے، معاملات کو آگے لے کے جائے؟ پی ٹی آئی میں کوئی ولی عہد نہیں ہے، صرف ایک بادشاہ ہے، اس کا نام عمران خان ہے. صحیح. تو ولی عہد نہیں ہے، بادشاہ ہے. آپ تو جمہوریت کی بات کرتے ہیں لیکن آپ ان کو بادشاہ قرار دے رہے ہیں. کیا وہ بادشاہ ہیں کہ جمہوریت کے حامی ہیں؟ نہیں، یہ آپ اس کو سمجھ نہیں سکے. اس میں سلاٹ نہیں ہے، یعنی موروثی سیاست کی گنجائش نہیں ہے. عمران خان صاحب موروثی سیاست کی تو میں نے بات ہی نہیں کی. دیکھیں، ایک پارٹی ہے، اتنی بڑی پارٹی ہے جس نے پورے پاکستان پہ بھی حکومت کی ہے، اور ایک بہت بڑا اس کا بیک گراؤنڈ ہے اور عوام میں اتنی مقبولیت ہے. کیا وجہ ہے کہ خان صاحب کو اپنا کوئی سیاسی جو جانشین نہ مل سکا، ایسی ٹیم نہ مل سکی کہ جو ان کی عدم موجودگی میں معاملات کو آگے بڑھا سکے؟ دیکھیں نا، ایک تو جانشین کی ضرورت نہیں ہے نا. خان صاحب ماشاءاللہ تو حیات ہیں، لیڈ کر رہے ہیں، وہ سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں. تو ایسی گنجائش کوئی نہیں ہے نا کہ آپ کو کوئی جانشین تلاش کرنا پڑے یا کوئی جانشینوں کی پارٹی جو ہے وہ تلاش کرنی پڑے. لوگ جو ہیں، دوسرا وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ، ان کی شخصیت کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، جڑتے ہیں لوگ ان کے ساتھ، سیاسی طور پہ، جذباتی طور پہ، صحیح، نفسیاتی طور پہ. لہٰذا جب اس قسم کے معاملات آتے ہیں، لیڈر عمران خان جیسے جو روز سے پیدا نہیں نہ ہوتے، وہ تو بڑے عرصے بعد پیدا ہوتے ہیں. اور عمران خان صاحب نے ایک اپنے بہادری سے، جرأت سے، اصول سے اپنا لوگوں میں اپنا مقام تو پیدا کیا ہے. ان کی اتنی پاپولیرٹی تو کسی کے پاس نہیں ہے. لہٰذا سیاست کا بادشاہ آج عمران خان میں، جو پاکستان میں ہے، وہ عمران خان ہے. اور سیاست کے بادشاہ کے علاوہ کوئی جانشین اس کا نہیں ہو سکتا، نہ ولی عہد ہے. پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی ایک سیاسی جماعت ہے، لیکن اس میں جو کنگ پن ہے وہ عمران خان صاحب ہے، ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا. صحیح. اچھا فیصل چوہدری صاحب، اچھے خاصے معاملات چل رہے تھے، آپ کی مرکز میں بھی حکومت تھی، پنجاب میں بھی، کے پی میں بھی، اور ایک مقبول حکومتیں تھی. پھر ایسا کون سا پوائنٹ آیا کہ ایک پیج جو ہے وہ ایک پیج نہ رہ سکا، اس میں دراڑ پیدا ہو گئی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا ایسا واقعہ، کون سا ایسا معاملہ درپیش ہوا کہ وہ پورا ایک پیج جو ہے وہ قائم نہ رہ سکا؟ میرے خیال میں جو پہلی جو مسئلہ تھا وہ تو یہ بن گیا نا، جب باجوہ صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا کہ انہوں نے نون سے ایکسٹینشن لینی ہے، اور انہوں نے سال بعد ہی اپنے رابطے دوسری طرف کو استوار کر لیے. اور قمر جاوید باجوہ ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے نواز شریف سے. اور ایک تو وہ ہوا، پھر دوسرا جو ڈی جے آئی کا جو معاملہ تھا، اس پہ پھر کافی زیادہ جو ہے وہ یہ آپ سمجھیں کہ وہ بالکل ہی جو اخیر تک تو وہی پہنچا. جو فوج کی انٹرنل ایک پولیٹکس ہوتی ہے ہر ادارے کی، آئی تھنک اس میں مداخلت جو ہے وہ مہنگی پڑی. اور میرا آج بھی اس میں یہی اوپینین ہوتا ہے خان صاحب کو کہ اس چیز کے اوپر ہمیں بالکل نہیں پڑھنا چاہیے. وہ آرمی چیف جانے اور ان کا کام جانے، تو انہیں کو کرنا چاہیے، نہ جانا چاہیے بھی ہے، اور انہیں کا کام ہے، اور وہی بہتر سمجھتے ہیں اپنے ادارے کی نیچر کو بھی. ایک ان کا ایک اپنا ڈی این اے ہے، تو وہ وہاں پہ رہنا چاہیے. لیکن عمران خان صاحب کیونکہ ایک ویسٹ منسٹر جمہوریت کے قائل ہیں، وہ اس طرح سے نہیں سوچتے. صحیح.